ادب کی منزل۔ اس مرتبہ میرا چھوٹا بھائی اس سے داتا دربار میرے ساتھ تھا۔ چونکہ بے حد رش تھا، رات کا وقت تھا، ہم نے گاڑی سول لائنز کے قریب پارک کی۔ ہجوم تھا، جم غفیر تھا، آدمی پر آدمی چڑھا جاتا تھا۔ گاڑیاں، ریڑے، کوچوان، نوجوان، بزرگ، عورتیں، بچے، زنخے سب دیوانہ وار مزار کی طرف بڑے چلے آ رہے تھے۔ کھوے سے کھوا چھلا جاتا تھا۔ پولیس تو یوں تھی جیسے چھاؤنی کر گئی ہو۔ رات کو دن کا سما تھا، روشنیاں اندھیرے کو چکا چوند کیے دیتی تھیں۔ اس قدر بھیڑ اور رش میں نماز پڑھ کر واپس آیا تو میرا بھائی سول لائنز پر ہی کھڑا تھا، جس کو میں نے یہ کہا کہ اب وہ عرس پہ حاضری دے آئے۔ بھائی کے جانے کے بعد جب میں وہاں کھڑا ہوا تو خیال آیا کہ بھائی کو کم از کم 1 گھنٹہ تو لگے گا، سو میں ایک قریب کھڑی موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا۔ میرے پیچھے سرکاری بلڈنگ کی دیوار تھی جس پہ میں نے ٹیک لگا لی۔ میرے عقب میں اور قرب و جوار اندھیرا تھا، سو میں سامنے اور دائیں بائیں آنے والی ٹریفک کو، سڑک کو بخوبی دیکھ سکتا تھا جو کمکموں اور روشنیوں سے مزین تھی۔ میرے دائیں بائیں اور سامنے لوگ ہی لوگ تھے جو جوک در جوک ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتے مزار کی طرف بڑے چلے آتے تھے۔ خصوصاً لڑکوں کا جوش دیدنی تھا۔ انتہائی رونق کا سما تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ لاہور شہر کو واقعی داتا کی نگری سے صحیح تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی رنگا رنگی رونق، شور، ڈھول کی تھاپ اور والہانہ رقص کے درمیان میری نظر سڑک کے دائیں جانے پڑی تو میں نے دیکھا کہ ریڑوں کی ایک طویل قطار انتہائی تیزی سے دربار کی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ میرے سے تقریباً 200 میٹر دور ہوں گے، پر گھوڑوں کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ مجھے یکدم خوف سا محسوس ہوا کہ مبادا میرے سامنے سے گزرتے ہوئے یہ لوگوں کو نہ روند دیں۔ کم از کم 10 ریڑے یکے بعد دیگرے انتہائی برق رفتاری میرے سامنے سے گزرنے والے تھے۔ پولیس ناکہ بھی تھا، سو ہجوم میں سے کوئی بھی شخص بھی کچلا جا سکتا تھا۔ ہر ریڑے پر دودھ کی سبیلیں تھیں جو دربار میں زائرین کو پلانا مقصود تھیں۔ محبت، چاشنی اور عشق کے انداز بھی جداگانہ ہیں۔ سو ریڑھوں پر 10 کی ٹولیوں میں بیٹھے جوان ایسے تھے کہ جیسے دھسے ہوئے ہیں، پر ایسے کہ جیسے چودھری بیٹھتے ہیں۔ اور ہاں، بڑے بڑے چودھری بھی تو اس دربار پہ حاضری دیتے ہیں۔ اور یہ تو عرس کا موقع تھا۔ خیر اب برق رفتار ریڑے میرے سامنے سے گزرنے والے تھے، شاید 10 میٹر دور، اور جب میں نے اس خوف سے تقریباً آنکھیں بند ہی کرنا چاہیں کہ کہیں کوئی روندا ہی نہ جائے تو ان ریڑوں سے 2 جوان چھلانگیں لگاتے ہوئے بجلی کی رفتار بڑھے اور اپنے اپنے گھوڑے کی بانگیں ان کے منہ سے بڑے زبردست طریقے سے پکڑ لیں تاکہ گھوڑے رک جائیں، اور یکدم تمام گھوڑوں نے اپنی اپنی اگلی ٹانگیں فضا میں بلند کر دیں، اور پھر تمام ریڑے یکے بعد دیگرے رکتے چلے گئے۔ میرے لیے شاید یہ انتہائی دلکش لمحہ تھا جب ان 6 فٹے نوجوانوں نے اپنے اپنے گھوڑے روک لیے تھے اور کوئی تصادم نہ ہو سکا تھا۔ شاید یہ ان کے ادب کی منزل آ پہنچی تھی۔ اب ان گھوڑوں کی چال میں روانی تو تھی، پر یوں لگتا تھا کہ ان گھوڑوں کو مکمل ادراک ہے کہ وہ کسی بڑی ہستی کے سامنے حاضری دینے جا رہے تھے۔ واللہ عالم بالصواب۔